لسنا لسنا کا اسم جو ہے لسنا وَإِن كَرُمَتْ أَوَائِلُنَا يَوْمًا عَلَى الْأَحْسَابِ نَتَّكِلُ لسنا نتکل علی الاحساب یوما وَإِن كَرُمَتْ أَوَائِلُنَا یہ جملہ معترضہ ہے. لسنا نتکل اتکل یتکل اتکال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. لسنا نتکل علی الاحساب حسب کی جمع ہے احساب. ہم حسب و نسب پر کسی دن بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وَإِن كَرُمَتْ أَوَائِلُنَا اول کی جمع اوائل، ٹھیک ہے. اگرچہ ہمارے آباء و اجداد بڑے مکرم اور معظم رہے ہیں. کرامت کا معنی ہوتا ہے صاحب کرامت ہونا، صاحب بزرگی ہونا. کسی کا موبائل چل رہا ہے کیا پیچھے؟ باہر سے آواز آئی ہے. ایسا تو نہیں کسی کے جو اچانک کھل گیا ہو، ریل دیکھتے ہوئے اچانک بند کر دیا ہوگا، پاسورڈ جیسے کھولا ہوگا تو وہی آ گیا ہوگا سامنے. لسنا نتکل علی الاحساب عبارت واضح طور پہ ہو جائے گی نا تو ترجمہ آسان ہو جائے گا. ان کرمت اوائلنا اگرچہ و ان کرمت اگرچہ ہمارے اوائل ہمارے پہلے ہمارے آباء و اجداد اگرچہ بڑی عظمت و شان کے حامل رہے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے حسب و نسب پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، یا ہم کبھی پیدرم سلطان بود کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں. نبنی کما کانت اوائلنا کیا ہے؟ تبنی ونفعل مثل ما فعلوا ہم بناتے ہیں. بنا یبنی کے معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، بنانا. ہم اپنے لیے عظمتوں کے محل خود تعمیر کرتے ہیں جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کیا. آباء و اجداد کے بنائے ہوئے محل کے اندر ہم سکون کی زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے عزت و شرف کا محل خود ہی تعمیر کرتے ہیں. کما کانت اوائلنا تبنی جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. ونفعل مثل ما فعلوا اور ہم انہی کے مثل کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے مثل کارنامے انجام دیتے ہیں. عامر بن طفیل العامری وکان سید قومہ جاہلی ادرک الاسلام ولم یسلم. عامر بن طفیل عامری جو کہ اپنے قوم کا سردار تھا، دور جاہلیت میں اس نے زندگی بسر کی. جاہلیون کا مطلب جاہلی تھا، جاہلیت میں زندہ رہنے والا. جاہلیت سے مراد یہاں پر جاہلیت سے مراد سرکار کی بعثت سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مراد ہے. تو سرکار کی بعثت سے پہلے جتنے بھی لوگ جیتے تھے ان سب کو جاہلی کہا جاتا ہے، یعنی دور جاہلیت کا باشندہ. دور جاہلیت کا باشندہ تھا. ادرک الاسلام اسلام کا زمانہ پایا. ولم یسلم اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا. عباد الرحمن کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ والذی غدر باصحاب بئر معونہ اصحاب بئر معونہ کے ساتھ اسی نے غدر کیا تھا، دھوکہ. غدرہ کا معنی دھوکے سے قتل کرنا. بئر معونہ میں کتنے صحابہ کرام کو 5 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا نا. تو کانا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و اربد بن قیس، وہ اور اربد بن قیس دونوں آئے رسول اللہ کے پاس. اربد بن قیس جو کہ لبید بن ربیعہ مشہور شاعر ہے، اس کا بھائی تھا اربد بن قیس. شاعر لأمہ اخو لبید شاعر
لأمه اس کا ماں جایا بھائی، یعنی ماں کی طرف سے بھائی تھا، باپ الگ تھے دونوں کے، ماں ایک تھی۔ اخ لأم کہا جاتا ہے جب ایک ماں کی دو اولاد ہوں، باپ الگ الگ ہوں، پہلے کہیں شادی ہوئی بچہ ہوگا، اب شادی ہوئی بچہ ہوا، پھر طلاق ہوئی یا کوئی مرحلہ پیش آیا، دوسری جگہ پھر شادی ہوئی، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو یہ دونوں آپس میں بولتے ہیں ماں جائے بھائی، ماں شریک بھائی، ایک باپ شریک بھائی ہوتے ہیں جن کو اخیافی اور علاقی کہتے ہیں۔ ماں شریک بھائی کو اخیافی بھائی کہتے ہیں اور باپ شریک بھائی کو علاقی بھائی کہتے ہیں۔ تو لبید بن ربیعہ کا ماں جایا تھا۔ یریدانی الفتک بہ، ان دونوں کا ارادہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر دیں۔ واتفقا علی ان یشغلہ اربد ویضربہ عامر، ان دونوں نے اتفاق اس بات پر کیا تھا کہ اربد انہیں باتوں میں مشغول رکھے گا اور عامر ضرب لگائے گا۔ فلم یستطع عامر، اربد نے مشغول تو کر دیا باتوں میں، لیکن عامر کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکے۔ ورجعا، اور دونوں وہاں سے واپس ہو گئے۔ بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ان دونوں کی۔ فدعا علیہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر دعا یدعو کے معنی ہوتا ہے بلانا پکارنا، جب لام صلہ ہوتا ہے تو کسی کے لیے دعا کرنا معنی ہوتا ہے، اور اعلیٰ صلہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو بد دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ دعا علیہما، ان دونوں کو بد دعا دے دی۔ اما اربد فاصابته الصاعقہ، تو اربد کیسے مرا، اس کو بجلی نہ آ لیا، فمات، تو وہ مر گیا، وفیہ نزلت، اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے، یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَأَمَّا عامر، رہی بات عامر کی، فرجع الی منزلہ، اپنے گھر آیا، رجع الی منزلہ، اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ وَكَانَ نُزُولُ عَلَى امرأة سلولیہ، اور اس کا ٹھہرنا ہوا ایک سلولی کی عورت پر۔ سلولی عورت مطلب ایک قبیلہ سلول تھا جو بدکاری میں مشہور تھا، اس کی ایک عورت کے پاس وہ اترا، فغدہ، تو اس کے گلے میں گلٹی نکل گئی، غدہ غدود بڑھ گیا، قمات مر گیا، یعنی تعاون کا مرض جو ہوتا تھا تو گلے میں گلٹی ہو جاتی، تعاون کا ایک مرض پہلے بہت ہوتا تھا تو ختم ہو گیا، اور وہ کہتا رہا کہ اغدتن کغدۃ البعیر وموتن فی بیت السلولیہ، آئے افسوس کہ گلے میں گلٹی بھی نکل گئی اور وہ گلٹی جو ہے اونٹ کی گلٹی کے مثل ہے، اور موت بھی آئی تو بیت سلولیہ میں، ایک سلولیہ عورت کے گھر میں، جو ایک شریف انسان کے لیے عزت کی بات نہیں ہے۔ ایک تو بری موت مرا، گلے میں گلٹی نکلی، تعاون کا مرض لاحق ہوا، دوسرے بدکاری کے اڈے پر مرا جس سے اس کی اور ذلت و رسوائی ہوئی۔ انی وان کنت ابن فارس عامر وسیدها المشہور فی کل موکب، انی وان کنت ابن فارس عامر، اگرچہ میں شہسوار، عظیم شہسوار عامر کا بیٹا ہوں، وسیدها المشہور فی کل موکب، اور اس کے مشہور سرد، وسیدها المشہور، اور ہر معرکے میں اس کا مشہور و معروف سردار ہوں۔ فما سودتنی عامر عن وراثۃ ابى اللہ ان اسمو بأمی ولا ابی، تو قبیلہ بنی عامر نے مجھے جو سرداری عطا کی ہے یہ وراثت میں عطا نہیں کی۔ ما سودتنی، سودہ تصویر کے معنی تھا سردار بنانا، قبیلہ عامر نے جو وراثت میں مجھے سرداری نہیں عطا کی ہے، اب اللہ، اور اللہ نہ کرے،
اللہ نہ کرے ان اسمو کہ میں بلند ہو جاؤں یہ ام ولا ابی باپ دادا کے نام سے، یہ باپ دادا کے نام سے میں بلند ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو۔ وَلَكِنَّنِي أَحْمِي حِمَاهَا وَأَتَّقِي أَذَاهَا وَأَرْمِي مَنْ رَمَاهَا بِمَنْكِبِي، لیکن میں اس قبیلے کی یعنی قبیلے بنی عامر کی چراگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ حما یحمی کے معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، حما چراگاہ باڑہ جہاں پر جانوروں کو رکھا جائے، وَأَتَّقِي أَذَاهَا اور میں اس سے تکلیفوں کو دور کرتا ہوں، وَأَرْمِي مَنْ رَمَاهَا حما یرمی کے معنی مارنا، من رماها اور جو اسے اس قبیلے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے موڈھے سے مارتا ہوں۔ عربی بھی منکبی، منکب کے معنی یہ موڈھا ہوتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے جب کسی کو اس سے مارا جائے ایسے کر کے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے نا، گر جاتا ہے عام طور پر، تو اس سے کنایہ کیا ہے کہ جس کو جو بھی قبیلہ بنو عامر کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے میں اسے خاک آلود کر دیتا ہوں، خاک میں ملا دیتا ہوں۔ لعمرک، لعمرک لام قسمیہ ہے، عمر ہوتا ہے، عمر بولتے ہیں نا زندگی کے جو ماہ و سال ہوتے ہیں، کہتے کتنی عمر تمہاری ہے، عمر کے اوپر لام داخل کرتے ہیں تو عین کے ضمہ کو فتحہ سے بدل دیا جاتا ہے، لعمرک۔ مر رضیت فقد مال، رضیت کے معنی مصیبت، فقد مال تیری جان کی قسم، مال کا تباہ ہو جانا، مال کا ضیاع، مال کا ختم ہو جانا یہ مصیبت نہیں ہے۔ ولا فرس یموت ولا بعیر اور نہ ہی اونٹ یا گھوڑے کا مر جانا مصیبت ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کا اور اونٹ کا مر جانا یہ نہیں مصیبت، لیکن الرزیۃ فقد حر یموت لموتہ خلق کثیر، لیکن مصیبت تو در حقیقت ایک آزاد اور خوددار آدمی کی موت ہے، فقد فقدان ختم ہو جانا موت، لیکن اصلی مصیبت تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی خوددار معاشرے کا کوئی بہادر آزاد مرد دنیا سے چلا جاتا ہے، کہ یموت لموتہ خلق کثیر، جس کی موت کے سبب بہت ساری مخلوقات فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب کوئی بہت خوددار بڑا سخی انسان ہوتا ہے تو بے شمار لوگوں کو وہ پالتا ہے، ان کی روزی روٹی کا خیال کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، اور وہی مر جائے جن کی وہ کفالت کیا کرتا تھا وہ سب بھی مر جائیں گے۔ بس